سرمدي أبدي أزلي دهري ديموني لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا مأوانا ملجانا سيدنا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیں بلند آواز کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحبك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين. ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین محترم، پچھلا جمعۃ المبارک حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. تو اس جمعۃ المبارک میں ہم اللہ کے ولیوں کا مقام، مرتبہ اور اللہ کے ولیوں کی موت کیسے واقع ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے عام انسان کی موت واقع ہو جانا اور ایک ہے اللہ کے ولی کی موت. یعنی آج ہم موت کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے. تو اس پر میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. اب آپ یہ قرآن مجید کا جو سبق ہے جو اللہ پاک ہمیں دے رہا ہے، اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کو کیسے بیان فرما رہا ہے. انسان کی زندگی کو پہلے اللہ پاک نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، یعنی تم کیسے انکار کرو گے اللہ تعالیٰ سے، کیسے انکار کرو گے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے تم موت میں تھے، تم حالانکہ موت میں تھے، بس اس نے تمہیں زندہ کر دیا، تمہیں زندگی عطا کر دی. اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن جس موت کا ذکر کر رہا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، یہ جو امواتا ہے، یہ جو موت ہے، پہلی موت جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ موت کون سی ہے. تو یہ موت جو ہے جو پہلا ذکر موت کا ہو رہا ہے، یہ وہ موت ہے کہ جب انسان اس زندگی میں اس دنیا میں نہ آیا تھا. یہ تو ماں کے پیٹ سے بھی پہلے کی بات ہے کہ تم حالت عدم میں تھے، یعنی موت میں تھے. اس وقت تمہارا اس دنیا میں وجود ہی نہ تھا، وجود ہی نہ تھا. پھر کیا ہوا کہ فاحیاکم، اللہ پاک فرماتا کہ پھر ہم نے تمہیں زندگی عطا کر دی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ زندگی کون سی ہے. یہ وہ زندگی ہے کہ جب پر ماں کے پیٹ سے بچہ اس دنیا میں آتا ہے، ماں کے پیٹ سے نکل کر اس دنیا میں آتا ہے. اور یہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سناتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جب انسان ایک بار پیدا ہو گیا، انسان کو پیدا کر دیا گیا، تو وہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا کر دیا گیا. اب اس پر کوئی مور نہیں ہے. ہاں، وہ ایک دروازے سے گزر کر دوسرے دروازے میں منتقل ہوتا رہے گا، منتقل ہوتا رہے گا. بات کیا ہے، مقصد کیا بات کرنے
کرنے کا کہ جب انسان ایک بار پیدا کر دیا گیا تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا کر دیا گیا۔ اب کیا ہوتا ہے، ہم یوں سمجھتے ہیں کہ جب ہم بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آتا ہے، تو آپ یوں سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ماں کا پیٹ بھی ایک دنیا تھی، ماں کا پیٹ بھی ایک دنیا تھی، اور بچہ اس دنیا میں بھی زندہ تھا۔ بچہ اس ماں کی پیٹ کی دنیا میں بھی زندہ تھا۔ اگر بچہ زندہ نہ ہو تو ولادت بھی نہ ہو۔ بچہ اگر ماں کے پیٹ میں مر جائے، ماں کے پیٹ میں اگر بچہ مر جائے تو ولادت ہوتی ہے؟ نہیں، ولادت تو نام بھی اس چیز کا ہے، اس کا ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں پہلے ہی زندہ ہوتا ہے، اس کو زندگی ہوتی ہے۔ تو ماں کا پیٹ جو ہے، اس کی بات اولیاء کرام کرتے ہیں کہ ماں کا پیٹ وہ بھی ایک دنیا تھی اور بچہ اس دنیا میں بھی زندہ تھا۔ اب کیا ہوا کہ اس بچے کو اس ماں کے پیٹ سے نکال کر، یعنی اس دنیا سے نکال کر جس میں وہ نام پا رہا، جس میں وہ نام پا رہا، اس دنیا سے نکال کر، یعنی ماں کے پیٹ سے نکال کر اس دنیا میں منتقل کر دیا، اس دنیا میں منتقل کر دیا۔ اور جیسے ہی وہ اس دنیا میں آیا تو حدیث پاک میں آتا ہے اور صحابہ کرام نے بیان کیا، اولیاء کرام نے بیان کیا کہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو وہ روتا ہوا آتا ہے۔ اب یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، روتا ہوا آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بچہ تھا اور اس کی سوچ اور اس کی عقل تھوڑی تھی، اور اس نے سمجھا کہ مجھے شاید اس دنیا سے نکالا جا رہا ہے اور مجھے زندگی سے نکالا جا رہا ہے۔ اور جیسے ہی وہ بچہ ماں کے پیٹ سے ہو کر اس دنیا میں آتا ہے اور جب اس دنیا کی روشنی کو دیکھتا ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ ماں کا پیٹ میں قید خانہ تھا، اصل زندگی تو اب ملی ہے، اصل زندگی تو اب ملی ہے۔ وہ ماں کا پیٹ جو تھا وہ تو ایک قید خانہ تھا، قید خانہ تھا۔ تو اصل دنیا جب یہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اصل زندگی تو یہ ہے، اصل زندگی تو یہ ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں اولیاء کرام کہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے وہ روتا ہوا آتا ہے، اور انسان کو زندگی اس طرح گزارنی چاہیے کہ جب وہ آیا تھا تو خود روتا ہوا تھا، جب وہ اس دنیا سے جائے تو خود مسکراتا ہوا جائے اور دنیا اس کے گھر میں رو رہی ہے۔ یعنی وہ زندگی جو ہے وہ اس طرح گزار کے جائے، اس دنیا میں جو زندگی گزارتا ہے اس طرح گزارے کہ جب وہ آیا تھا تو روتا ہوا تھا، جب وہ آیا تھا تو اس وقت روتا ہوا تھا، اور جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہے تو خود تو مسکراتا ہوا جا رہا ہے، مگر دنیا والے اس کے غم میں رو رہے ہیں۔ تو حاضرین محترم، بات یہ کر رہا تھا کہ ماں کا پیٹ بھی ایک دنیا تھی، اور ماں کے پیٹ سے نکل کر وہ بچہ اس دنیا میں آیا، اور قرآن نے اس کو کہا فَأَحْيَاكُمْ، کہ ہم تمہیں زندگی عطا کر دیں گے، بس ہم تمہیں زندگی عطا کر دیں گے، اور اس زندگی کے بعد ہم پہ موت آتی ہے، اور قرآن نے اس زندگی کے بعد کی جو موت ہے اس کو بھی ارشاد فرمایا، اور اس کو بھی بیان فرمایا کہ ہاں اس زندگی کے بعد پھر تمہیں موت دوں گا، پھر تمہیں موت دوں گا۔ یعنی فَأَحْيَاكُمْ کے بعد فرمایا کہ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، فَأَحْيَاكُمْ پہلے فرمایا، فَأَحْيَاكُمْ یعنی جب اس دنیا میں آ گیا تو فَأَحْيَاكُمْ ہم نے تمہیں زندگی عطا کر دی، یہ اللہ فرما رہا ہے، ہم نے تمہیں زندگی عطا کر دی، اور اس زندگی کے بعد، اس زندگی کے بعد پھر فرمایا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اس زندگی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ سارا قرآن پاک انسانی زندگی اور موت کے حوالے سے اللہ پاک فرما رہا ہے جو کہ کئی تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم حالانکہ عدم میں تھے یعنی موت میں تھے، فأحیاکم ہم نے تمہیں زندگی عطا کر دی، پھر فرمایا ثم یمیتکم اس زندگی کے بعد جب تم یہ زندگی گزار لو گے اس کے بعد تمہیں موت دوں گا۔ اور یہ وہ موت ہے کہ ہم ہر وقت دیکھ رہے ہیں، جنازے اٹھ رہے ہیں، اموات ہو رہی ہیں، لوگ مر رہے
کی بات ہو رہی ہے، اس موت کی بات ہو رہی ہے، جس کے بعد ہم زندگی کے بعد پھر ہم تمہیں موت دیں گے۔ اب یہ موت کی بات ہوئی، اگر یہاں موت پر ہی بات ختم ہو جاتی، اگر اس موت پر بات ختم ہو جاتی تو آج تک لوگ کہتے رہتے کہ بندہ آنے والا اس دنیا سے چلا گیا، اب اس کا کوئی وجود نہ رہا، اس کا کوئی وجود نہ رہا، لیکن اللہ پاک نے اس کا وجود برقرار رکھا اور فرمایا کہ مت سمجھنا کہ یہ جانے والا چلا گیا ہے، نہیں، قرآن نے کہا ثم یمیتکم کے بعد فرمایا ثم یحییکم، تمہارے نظر میں تو مر جاتا ہے مگر ہم اس کو پھر زندہ کر دیتے ہیں۔ جی لفظ جو آگے فرمایا کہ ثم یمیتکم، ہم تمہیں موت آ جائے گی، موت دے دیں گے، پھر اس کے بعد بات ختم نہیں کی، اس کے بعد بات ختم نہیں کی۔ اگر بات ختم ہو جاتی ہم کہتے مرنے والے مر گئے، ختم، مگر انسان کو ختم نہیں کیا، ابھی تک انسان کو ختم نہیں کیا۔ آگے پھر لفظ فرمایا ثم یحییکم، ہم پھر اس کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اب اس زندگی کے بعد کوئی موت کی بات نہیں تھی، یہ بات قابل توجہ ہے۔ اس زندگی کے بعد ثم یمیتکم، مرنے کے بعد جو پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس زندگی کے بعد پھر موت کی بات نہیں کی، پھر فرمایا ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، ہم اس کو ایسی زندگی عطا کریں گے کہ قیامت تک وہ زندہ رہے گا، حتیٰ کہ قیامت والے دن کھڑا ہو جائے گا، اس کو کھڑا کر دیں گے، اس کو کھڑا کر۔ اگر وہ مر جاتا اور ختم ہو جاتا تو بات ہی ختم ہو جاتی، ختم ہو جاتی نا، مگر قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ اموات، پہلے کہا پہلے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، جو اس دنیا سے پہلے کی موت تھی اس کو بیان کیا، پھر فرمایا فاحیاکم، پھر ہم جس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں اس زندگی کو بیان فرمایا، پھر اس زندگی کے بعد جو موت ہوئی ثم یمیتکم اس کو بیان فرمایا، پھر فرمایا ثم یحییکم، مرنے کے بعد زندگی کو بیان فرمایا۔ تو ثابت کیا ہوا کہ زندہ رہتے ہیں وہ لوگ جو اولیاء کرام کی نسبت میں ہو جاتے ہیں، اولیاء کرام کی نسبت قائم کر لیتے ہیں، ان کی نسبت میں بیٹھتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، خود اولیاء کرام بھی زندہ رہتے ہیں اور جو ان کی صحبت میں آ جاتے ہیں وہ بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصحاب کہف کا واقعہ آپ پڑھیں، اصحاب کہف میں ولیوں کا واقعہ بیان ہوا کہ وہ اصحاب کہف 3 تھے۔ اب دیکھیں اگر وہ 3 تھے، قرآن کہتا ہے اگر وہ 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا تھا، یہ اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ 3 تھے، قرآن نے کہا اگر وہ 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا تھا، یعنی اب کتے کا ذکر اولیاء کرام کے ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، جہاں بھی اولیاء کرام کا ذکر ہوا کتے کا ذکر ساتھ آیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ 3 نہیں 4 تھے، کچھ لوگوں نے کہا، اللہ پاک نے فرمایا اگر وہ 4 تھے تو 5واں ان کا کتا تھا، 5واں ان کا کتا تھا۔ اسی طرح کسی نے کہا کہ وہ 7 تھے تو اللہ پاک نے فرمایا اگر وہ 7 تھے تو 8واں ان کا کتا تھا، یعنی کتے کی بات تو ہے وہ ساتھ ساتھ ہو رہی ہے۔ آپ یوں سمجھے کہ اگر کوئی دعوت کرتا ہے، مثال دے رہا ہوں، آپ نے کسی کی دعوت کی اور وہ 3 لوگ تھے آپ کی دعوت پہ آئے، اب کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم 3 لوگ ہیں اور چوتھا ہمارا کتا بھی ساتھ ہے، کتے کا کوئی ذکر کرتا ہے؟ نہیں کرتا، کیونکہ وہ نسبت میں آ گیا تھا، ولیوں کی صحبت میں آ گیا تھا۔ تو اللہ پاک نے جہاں ولیوں کا بیان کیا، ولیوں کی زندگی کو بیان کیا، وہاں کتے کی بھی زندگی کو بیان کیا، جہاں ولیوں کا ذکر کیا وہاں کتے کا بھی ذکر کیا۔ پھر کوئی یہ نہیں کہتا، کوئی جتنا بھی کتوں سے محبت کرنے والا ہو وہ یہ نہیں کہتا کہ میرا کتا ایسے بیٹھتا ہے، میرا کتا پاؤں پھیلا کر بیٹھتا ہے، پاؤں پھیلا، چاہے جتنی بھی محبت ہو کسی سے کوئی یہ تو نہیں بیان کرتا، لیکن اللہ پاک کیونکہ وہ ولیوں کا ہو گیا تھا، ولیوں کا ہو گیا تھا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ ان کے ساتھ جا رہا تھا تو ولیوں نے اس کو پتھر مارے کہ تو بھونکے گا، تو کتا ہے، تو بھونکے گا تو وہ جو ظالم بادشاہ اس کو پتہ چل جائے گا، وہ ہمیں پکڑ لے گا۔ تو اللہ پاک سے اس نے دعا کی، اس کتے نے اس نے کہا آج کی کہ مالی تعالیٰ مجھے زبان دے، اللہ پاک نے اس کو زبان دی، اس نے ولیوں سے خطاب کیا کہ مجھے کیوں بتاتے ہو، مجھے ساتھ کیوں نہیں آنے دیتے؟ انہوں نے کہا کہ تو کتا ہے، تو بھونکے گا، اس نے کہا کہ خدا کی عزت کی قسم میں بھونکنے والا نہیں ہوں، میں ولیوں کا ادب کرنے والا ہوں، میں بھونکنے والا نہیں ہوں، میں ولیوں کا ادب کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر ساتھ ہی چل، پھر ساتھ چلا گیا، پھر 3 صدیوں
رہا، اور جہاں جہاں ولیوں کا ذکر ہوتا رہا وہاں اصحاب کہف کے کتے کا بھی ذکر ہوتا رہا. تو اصحاب کہف کے ساتھ وہ کتا بھی جنت میں جائے گا، کتا بھی جنت. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ ثم یمیتکم کے بعد پھر فرمایا ثم یحییکم، ہم اس کو پھر زندہ کر دیتے ہیں اور قیامت تک وہ زندہ رہتا ہے، قیامت تک وہ زندہ رہتا ہے. پھر موت نہیں ہے، پھر اس کے بعد موت نہیں ہے، پھر زندگی زندگی ہے. آپ کہیں گے کہ